ہم یہ ایک آیت لے لیتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 55۔ میں یہ چاہتا ہوں ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں اور بڑی خوبصورت آیات ملنے والی ہیں کہ جن میں مومنین کے لیے بہت سی بشارتیں ہیں، جن میں مومنین کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان ایمان والوں میں کے لیے کہ جو آپ میں سے ہیں، وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان سے وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایمان میں آپ کو کبھی کبھی فطرتاً ان تمام تر چیزوں کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے، جس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ وہ آپ کی اختیاری تکلیف یا مشقت کہ جو آپ نے اپنی ذات کے لیے خود اٹھائی، وہ آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ تو فطرتاً کسی چیز کا حصہ بن جانا کہ جس میں آن اسٹریم سارے ہی بہہ رہے ہیں، بہتی ہوئی لہروں کا حصہ بن جانا، تو مومن وہ ہوتا ہے جو بالکل ان لہروں کے بالکل اگینسٹ، ان کے تضاد میں آ کر سوئم کرتا ہے۔ تو یہ اس کی ذات کا نکھار ہوتا ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور پھر اللہ نے وعدہ دیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صرف ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ایمان لے آئے تو عمل الصالح بیسیکلی یہ ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی عمل کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی منصب کو جو اللہ نے آپ کو ایمان کا، مومن کا منصب دیا ہے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو عمل صالح چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ مومن کے اس درجے پر بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اچانک پھر اس کی زندگی میں وہ تمام تر چیزیں وہ کھو دیتا ہے، یا وہ ان تمام تر عمل سے دور ہو جاتا ہے جس نے اسے عزت بخشی ہوتی ہے، وقار بخشا ہوتا ہے، ایمان بخشا ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلٹی کے لیے ایمان لانے کے بعد عمل صالح جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عمل صالح وہ روشنی ہے کہ جس کو آپ اپنے ہاتھ میں اگر رکھیں تو آپ مزید سفر کر سکتے ہیں اور صراط المستقیم پر چل سکتے ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، منکم عمل الصالحات، اور عمل صالح کیا۔ تو ان دونوں ایمان کا اور عمل صالح کا حتمی نتیجہ بھی سن لیجئے قرآن کریم میں، لا یستخلفنہم فی الارض، تو پھر ہم انہیں خلافت دیتے ہیں زمین کے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ زمین کی خلافت کا تعلق آپ کے ایمان اور عمل صالح سے۔ جو قوم جو قوم ان دونوں درجات میں اپنے آپ کو پاس کر لے گی، وہ دنیا کی کوئی بھی قوم، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ اسے زمین پر خلافت دے دے گا، زمین پر اسے حکومت مل جائے گی۔ تو آپ دیکھیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس سے پہلے جو ان سے پہلوں کو دی گئی خلافت جو ہے جیسے کہ آپ سے پہلے کو ملی ہے۔ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لا يشركون بي شيء ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ آپ دیکھیے، ایک تو ہم انہیں تمکن دیں گے، اور دین کا تمکن، یہ دیکھیں وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ لیجیے، تبدل آیا ہے، تغیر کا لفظ نہیں آیا، مطلب ایک چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اگر آپ ایمان والے ہوں، آپ نے عمل صالح کیا، اس کے بعد آپ کے لیے دین کو تمکنت دے دی جائے گی، اور آپ کے لیے پسند کی گئی ہے وہ خلافت کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ یعبدوننی، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لا یشرکون بی شیء۔ اب عبادت ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ عبادت کہتے ہیں آپ کی اختیاری اطاعت، وہ اطاعت جو اختیاری ہوتی ہے اسے عبادت، جس میں آپ مخیر ہوتے، آپ کے پاس چانس اینڈ چوائس ہوتا ہے۔
آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے. اسے عبادت کہتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ یہ عبدوننی، میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شریک کے موضوع پر بھی تقریباً 2 دن پہلے ہماری ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے، اور اس پر بھی ہم نے شرک کے بارے میں بات کی تھی. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد پھر جو کفر کرے گا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، بے شک یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. فاسق کو بھی سمجھ لیجئے، فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں کسی اپنی اپنی حدود اور اپنے دائرے سے باہر نکلا، اپنی حدود اور اپنے دائرے سے باہر نکلا، اور اس انداز میں نکلنا کہ خارج کے اندر جتنے خطرات ہیں ان کو دعوت دینے کے برابر. وہ کہتے ہیں کہ آم جو ہے، آم کی اوپر کی جو جلد ہے، جب وہ پکنے کے بعد جہاں کہیں اس کی وہ گلوکوز بڑھتا ہے آم کے اندر، تو وہ آم کی جلد جو ہے، وہ اسکن جو اوپر کی اس کا چھلکا ہے وہ پھٹتا ہے، اور اس میں سے وہ گودا اس کا باہر آتا ہے. جو ہی وہ گودا باہر آتا ہے تو وہاں کے حشرات جو ہیں وہ اس پر آ جاتے ہیں، اور یوں پھر وہ حشرات جو ہیں وہ اسی پھٹی ہوئی جگہ سے پہلے تو اس کو کھاتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر وہیں سے داخل ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ جو پھل ہے وہ پورا کسی چیز کے قابل نہیں رہتا، بلکہ وہ خراب ہو جاتا ہے. نہ کہ وہ پھل خراب ہوتا ہے، بعد میں وہ درخت کا بھی نقصان کرتا ہے. تو ایک فاسق جو ہوتا ہے وہ بھی دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں اس کی ذات بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ایک انفرادی عمل سے بعد میں پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. تو مومن کا لفظ پہلی جو وعد الذین آمنوا میں ایمان کا لفظ یعنی ایمان والے مومنین کی بات کر کے آخر میں فاسق کی بات کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ فاسق نہیں ہوتا، مومن فاسق نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس بنیاد پہ اہم ہے. اور پھر اس سے اگلی آیت تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون. یہاں پر یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہاں پر صلاۃ اور زکوٰۃ کو رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ مربوط کیا گیا ہے. اب یہاں سے یہ ایک وحید آیت ہے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں پر آپ کو صلاۃ اور زکوٰۃ کے ساتھ مربوط آپ کو کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو پتہ چلا کہ صلاۃ کی جو جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمیں اطاعت کرنی ہوگی اللہ کے رسول کی. زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، اور یقیناً رسول کریم کی اطاعت جو ہے وہ قرآن کریم کی ہی کتابیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہی سے اطاعت کی ہے، اتباع کی ہے، اور اپنے حالات اور واقعات کے مطابق حکمت کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو اپنی زندگی میں سب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ کس طرح آپ نے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حالات و واقعات کے مطابق قرآن کریم سے فائدہ لیتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے فائدہ لیتے ہوئے، آپ کے اقوال مبارکہ سے فائدہ لیتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر کر دیا. تو یہ ایک بہترین آیت ہے، اور مزید ہم اس پر انشاءاللہ آگے بات کرتے چلے جائیں گے. میں یہ پڑھ رہا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر کر دیا جائے. جو اہم ترین چیز تھی اس میں کہ ہم جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے زمین کی خلافت کا. تو آج میرے خیال میں ہم مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں. ہم خلافت کے اہل ہیں بھی نہیں ہیں یا نہیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں ہمیں سوچنا ہوگا.